اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کی رات بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قصہ کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اتفاقاً اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل آیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے کس کا نام لیا؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور فرعون کو خود روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تم میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا اور تیرے باپ کا سب کا ایک ہی رب ہے۔ شہزادی نے یہ بات اپنے باپ کو بتائی۔ وہ یہ سن کر سخت غصے میں آ گیا۔ اس نے اسی وقت فوراً دربار بلوایا اور کہا، کیا تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب ایک ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت کہا کہ تانبے کو پگھلایا جائے اور اسے اتنا پگھلایا جائے کہ وہ پانی کی شکل اختیار کر لے، اور اس پانی میں اس کی اولاد اور اس عورت کو ڈال دینا۔ پہلے اس کے بچوں کو ڈالنا، پھر اسے ڈالنا۔ چنانچہ تانبا گرم کیا گیا۔ جب آگ ایک جیسی ہو گئی تو اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے۔ اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے ڈالنا شروع کرو۔ بادشاہ، ایک درخواست میری ہے، وہ بس پورا کر دیں کہ میرے اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا تیرے حقوق کچھ ہمارے ذمے میں ہے، اس لیے یہ منظور کرتا ہوں۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس آگ میں ڈال دی گئیں اور فوراً جل کر راکھ ہو گئیں۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹتے ہوئے آگ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دی اور اس نے با آواز بلند کہا، اماں جان، کوئی گلہ نہیں ہے، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اس آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں فرعون کے دربار سے اس کی ماں کی قبر سے آ رہی تھیں۔ سبحان اللہ۔